بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں تم اختلاف کرو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پس اس کا فیصلہ، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اختلاف کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دیکھیے دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں۔ جب دو آدمی اپنے اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق جب کسی چیز کو دیکھتے اور سوچتے ہیں تو اختلاف پیدا ہونا ایک فطری سی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اپنی عقل اور سمجھ سے اس کو سب کچھ سمجھ کے اسی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلہ کرو۔ اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ حقیقی فیصلہ دنیا میں مشکل ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، اسی کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو زیادہ اونچا بولتا ہے اسی کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی فیصلے تو بروز قیامت ہوں گے، قیامت کے دن ہوں گے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پہ ہے، کون باطل ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی بھی جو نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے 4 اصول شرع نے مقرر کیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی نیا معاملہ پیدا ہو جائے قرآن پاک سے اس کا حل ڈھونڈا جائے گا کہ قرآن پاک کے اندر اس مسئلے کا حل موجود ہے یا نہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے، لیکن ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن پاک کے اندر موجود ہیں لیکن لوگوں کی فہم سمجھے ان تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر ہمیں قرآن پاک سے اس کا حل مسئلے کا معلوم ہو جائے گا تو ٹھیک، اگر قرآن پاک سے ہمیں معلوم نہیں ہو تو پھر احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یہ دوسرا یعنی سٹیج ہے۔ 4 جو شرعی اصول ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سے اس مسئلے کا حل معلوم کرنا، اس کے حل معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کا حل معلوم نہیں ہوگا تو تیسرا اصول ہے اجماع، کہ پہلے علماء جو گزرے ہیں اگر کسی مسئلے پہ وہ سب
متفق ہو گئے ہیں، ان کی ایک ہی رائے ہے، تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے، اجماع امت۔ اب بعد میں کوئی اور اپنی الگ رائے پھر قائم نہیں کر سکتا، بشرطے کہ ساری امت کا، تمام علماء کا کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا ہو۔ تو اگر اس مسئلے پہ پہلے تمام امت، تمام علماء اکٹھے ہو گئے ہیں، اجماع ہو کے ایک ہی رائے قائم کی ہے، اب بعد میں آنے والے یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے الگ کوئی اپنی رائے قائم کرے۔ تو کتاب، سنت اور اجماع، اگر ان تینوں کے ذریعے اس کا حل معلوم نہیں ہوگا تو پھر قیاس کیا جائے گا، یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ یا اجماع امت سے اس کی نظیر، اس کی مثال معلوم کر کے کہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے پھر اس کا حل جو ہے وہ معلوم کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ تو جب وہ جانے لگے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم کس طرح فیصلہ کرو گے وہاں جا کے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو بھی میرے پاس مقدمہ پیش ہوگا میں اللہ کی کتاب قرآن پاک کے مطابق اس میں فیصلہ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ تمہیں کتاب اللہ سے نہ ملے تو عرض کیا یا رسول اللہ، پھر سنت رسول اللہ، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث، ان کے مطابق پھر اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اس سے بھی معلوم نہ ہو، یعنی قرآن پاک سے بھی اس کا حل تمہیں معلوم نہ ہو، سنت سے بھی معلوم نہ ہو، تو پھر تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا اجتہد برأیی، پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کا حل معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی کا نام ہے قیاس، کیونکہ اس وقت تک اجماع نہیں تھا۔ اجماع تو بعد والوں کے لیے ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے بعد کسی زمانے میں علماء کسی مسئلے میں جب متفق ہو چکے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ قرآن پاک ابھی نازل ہو رہا تھا تو تین چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن پاک سے اس مسئلے کا حل معلوم کیا جائے گا، اگر وہاں نہیں معلوم ہوگا تو پھر سنت سے، اور سنت سے نہیں تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے نمائندے کو توفیق عطا فرمائی کہ صحیح ان کی رہنمائی فرمائی۔ تو قیاس، اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیاس جو ہے یہ بھی اسلام کے اصولوں میں سے ہے کہ جب کسی مسئلے کا معلوم حل جو ہے قرآن، سنت اور اجماع میں نہیں معلوم ہوگا تو پھر علماء، لیکن یہ مسئلہ جو ہے منصب یہ ہر آدمی کا نہیں ہے کہ ہر آدمی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا یا چند احادیث کا ترجمہ پڑھ لیا وہ خود یعنی قیاس کر کے مسائل معلوم کرنا شروع کر دے، نہیں، یہ وہ علماء جو جن کی نظر قرآن و حدیث پہ ہے اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے تمام یعنی وہ تصریحات کو جانتے ہیں، ان کا یہ منصب ہے کہ وہ اس کو قیاس کریں۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک ہے کہ ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ سوالات کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ ہم بالکل فیصلہ نہیں کرتے تھے اور ہم اس مقام پر فائز نہ تھے
پھر اللہ عز و جل نے ہمارے لیے وہ چیز مقدر کر دی جو تم دیکھ رہے ہو۔ سو آج کے بعد جس شخص کو فیصلہ کرنا پڑے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا حل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا حل نہ کتاب اللہ میں ہو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہو تو جس طرح صالحین نے اس کا فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ اجماع آ گیا۔ اور یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اگر قرآن پاک میں کوئی مسئلہ صراحتاً معلوم نہیں ہوگا تو حضور اس کا حل بیان کریں گے، اور اگر کوئی آدمی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے تو وہ قرآن و سنت کے بعد پھر اپنی رائے اور اپنے قیاس سے اپنے غور و فکر کر کے وہ فیصلہ کرتا، تو وہاں پہ صرف قرآن حدیث اور قیاس تھا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب 4 اصول ہو گئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے اس کا حل معلوم کرو، سنت رسول اللہ سے معلوم کرو، اگر ان سے معلوم نہ ہو تو پھر جس طرح صالحین یعنی پہلے گزرے ہوئے جو بزرگ ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا امر درپیش ہو جس کا حل نہ کتاب اللہ میں ہو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا اور نہ صالحین نے اس کا فیصلہ کیا ہو تو پھر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں اور خوفزدہ ہوں، کیونکہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہیں، تو جس چیز میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ کر غیر مشکوک امر کو اختیار کرو۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں اور خوفزدہ ہوں، یعنی اپنی رائے سے اجتہاد کرے، تو یہ ہر انسان کا، ہر آدمی کا منصب نہیں ہے بلکہ یہ اہل علم کا منصب ہے۔ تو عام آدمی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علماء کی طرف، اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیاس کیا ہے اور قیاس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے نظر مانی، پھر وہ فوت ہو گئی، تو اس کا بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پوچھا، یعنی اس نے یہ کہا تھا عورت نے کہ میں حج کروں گی، لیکن وہ حج کر نہ سکی اور فوت ہو گئی، تو اس کا بھائی حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی تو وہ تو فوت ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری بہن پہ قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتے؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں اس کو ادا کرتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرو، وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ جو ہے قیاس کی بھی ایک اعتبار سے تعلیم دی کہ اگر ضرورت پڑے تو تم اس طرح دیگر مسائل پہ قیاس، ایک تو مسئلہ بتا دیا اور ایک اصول بتا دیا کہ اگر تمہیں کہیں ایسی صورت پیش آئے تو اہل علم قیاس کریں اور قیاس کے ذریعے سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی جو ہیں وہ قیاس کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے تو زاد راہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی ساتھ جو سامان کھانے پینے کا لے جایا جاتا تھا اس کو زاد راہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جب چلتے ہیں تو اس زمانے میں سفر اونٹوں پہ، پیدل صحراؤں میں سفر ہوتا تھا، یہ تو نہیں ہے کہ جہاں ٹھہرے وہاں ہوٹل ہے کھانا مل جائے گا، تو ہر چیز ساتھ، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر جاتے تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا کچھ صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم کچھ اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھا کے ہم اپنا گزارا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے تو پھر لوگوں کو سواری کا بھی مسئلہ درپیش ہوگا، تو آپ ایسے کیجئے کہ جو کچھ تھوڑا بہت لوگوں کے پاس بچا ہوا ہے آپ اس کو اکٹھا کر کے اس پہ برکت کی دعا کیجئے۔ تو آپ جب برکت کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس تھوڑا بہت جو بچا ہے اس کو اکٹھا کر کے اس پہ برکت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا، لوگوں کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت بچا ہوا تھا وہ سب لا رہے ہیں۔ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پہ اس طرح جوار اٹھائے ہوئے لا رہا ہے، کوئی کھجوریں، کوئی روٹی کے ٹکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور کوئی کھجور کی گٹھلیاں لے کے آ رہا ہے۔ اب گٹھلیاں، یہ حدیث کے جو راوی ہیں حضرت مجاہد، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا بھئی گٹھلیوں کو کیا کرنا تھا؟ کھجوریں تو چلو کھائیں گے، گٹھلیوں کو کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان گٹھلیوں کو ہم چوس کر اوپر سے پانی پی لیتے تھے، یعنی اس طرح بھی گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارا کچھ جو کچھ تھا وہ سامنے حضور کے لایا گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی۔ تو اب یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو گویا اگر کھانا سامنے رکھ کے دعا کی جائے تو یہ بدعت نہیں، یہ سنت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنت بنا دی کہ اگر ویسے کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو مقصد دعا کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کھانا پکائے اور کھانا سامنے رکھ کے دعا کرے تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھ کر دعا کر کے یہ گویا مہر لگا دی کہ یہ بھی میری سنت ہے، اگر کوئی اس طرح کرے گا تو بدعت نہیں ہوگی، میری سنت ہی ہوگی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو فرمایا بھئی اب سب اپنے اپنے برتن بھر لو۔ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، کوئی جوار اس طرح مٹھی میں اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی چند کھجوریں لا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں، اب سب اپنے برتن بھر لو۔ چنانچہ سب لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ لشکر کے تمام برتن بھر گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور سیر ہو گئے، اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جو شخص بھی اس کلمہ پر یقین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو یہاں جو عرض کرنے والی بات تھی وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قیاس کیا کہ حضور اگر یہ اونٹ ذبح ہو جائیں گے تو پھر تو سواریوں کی بھی قلت پیش ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا، گویا اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میری امت کے اندر قیامت تک یہ چیز ہونا ہے، تو ابھی سے یہ چیز ہو جائے تاکہ سب کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اس میں بڑی پیاری بات بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ دیگر صحابہ اکرام کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے
اور کافی دیر تک تشریف نہ لائے تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ اس خیال سے ہم سب کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر آپ کی تلاش میں نکلا اور انصار بنی نجار کے باغ تک پہنچ گیا۔ میں باغ کے چاروں طرف گھومتا رہا لیکن مجھے اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ نہ ملا۔ اب یہاں ایک دو باتیں ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں، وہاں سے حضور اٹھ کے چلے گئے اور حضرت ابو ہریرہ ڈھونڈنے نکلے ہیں، تو سیدھے اس باغ کی طرف کیوں گئے؟ حالانکہ کسی نے بتایا نہیں کہ حضور ادھر گئے ہیں، حضور اس باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدھے وہاں باغ کے پاس چلے گئے اور باغ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور محبت کے اندر اتنے از خود رفتہ ہیں، اپنی بھی خبر نہیں ہے کہ دروازہ ہونے کے باوجود دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس طرح حضور کی محبت میں گم ہے کہ باغ کے گرد چکر لگا رہے ہیں لیکن دروازہ، ظاہر بات ہے باغ کا دروازہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف گھومتا رہا، مجھے اندر جانے کا کوئی دروازہ نہ ملا۔ تو اب یہ کیسے پتا چل گیا کہ حضور اسی باغ کے اندر ہیں؟ وہ اہل محبت کو خوشبو آ جاتی ہے، ان کو رستے یہ بتا رہے ہیں، جس رستے سے حضور گزرے ان کو اس رستے سے حضور کی خوشبو آ رہی تھی، تو اسی خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے وہ باغ تک پہنچ گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ حضور ہیں اسی باغ میں۔ جس طرح وہ جو کھرا معلوم کرنے والے کھوجی ہوتے ہیں، وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ چلے تو غار ثور میں جا کے قیام کیا۔ مکہ والے ڈھونڈ رہے، کھوجیوں کو بھی ساتھ لیا۔ کھوجیوں نے وہ چلتے چلتے اپنے قیاس کے مطابق غار ثور کے دروازے پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں تک تو کھرا ہے، آگے کہیں کھرا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ غار جو ہے اس کے آگے مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اس کے آگے جو یہ جھاڑی ہے اس پہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس غار کے اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، یہ کبوتری کے انڈے جو ہیں گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ وہ کہنے لگے جو کچھ بھی ہے یہاں تک کھرا ہے، آگے کہیں نہیں جاتا ہے۔ تو وہ تو کھرا دیکھتے تھے، اور اہل محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو خوشبو آ جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو یہ یقین تھا کہ حضور ہیں اسی باغ کے اندر، خوشبو ادھر سے ہی آ رہی ہے، خوشبو نے ادھر ہی رہنمائی کی ہے۔ لیکن اب محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فرماتے ہیں اتفاقاً ایک نالا دکھائی دیا جو باہر کے کنویں سے باغ کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ کنواں باہر تھا، اس کا پانی اندر جاتا تھا، تو وہ نیچے دیوار کے نیچے چھوٹا سا ایک نالا بنا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ پانی اندر باغ کی طرف جاتا تھا۔ دروازہ نظر نہیں آیا لیکن وہ نظر آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح گھسٹ کر اس نالے کے راستے باغ کے اندر داخل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ تو اب محبت والوں کو خوشبو آتی ہے۔ خوشبو یہ بتا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ کے اندر ہیں، کہیں اور نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہیں اور نہیں گئے، پہاڑوں کی طرف نہیں گئے، اسی باغ کے گرد ہی چکر لگا رہے ہیں۔ اور پھر جب رستہ نظر نہ آیا تو اس نالے کے ذریعے سے باغ کے اندر حضور تک پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما دیں۔ پھر اچانک آپ اٹھ کر تشریف لے آئے، واپسی میں دیر ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں کوئی دشمن آپ کو تنہا دیکھ کر کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم سب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں آپ کی تلاش میں نکلا۔ بس میں اس باغ تک پہنچا اور اس طرح لومڑی کی طرح گھسٹ کر باغ کے اندر آ گیا۔ باقی صحابہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی اس محبت اور جان نثاری پر خوش ہوئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک عطا فرمائے اور فرمایا اے ابو ہریرہ میری یہ دونوں جوتیاں لے جاؤ، اور باغ کے باہر جو شخص تم کو اس حال میں ملے کہ وہ صدقے دل سے، سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو یہ یقین رکھتا ہو، جو یہ گواہی دیتا ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں پیچھے گزرا ہے، ہم نے پڑھا 23ویں سپارے کی یہ آخری آیت ہے، آخری جو ہے ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اب یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ادری، دراج ادری کا معنی ہوتا ہے اٹکل سے، اندازے سے جاننا، تو گویا حضور نے فرمایا میں اپنے اندازے سے نہیں جانتا، رب کی عطا سے جانتا ہوں، اپنا انجام بھی جانتا ہوں اور تمہارا انجام بھی جانتا ہوں، لیکن وہ رب کی عطا سے جانتا ہوں، اپنی یعنی اندازے سے، اٹکل سے نہیں جانتا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی ملے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باغ سے باہر آیا، سب سے پہلی میری ملاقات جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیسی جوتیاں ہیں؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، اور یہ فرمایا کہ جو شخص تمہیں اس حال میں ملے کہ وہ صدقے دل سے یہ کہتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا اور کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بات چیت ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا اس کام کے لیے، یہ حضور کے نالین مبارک ہیں، یہ میں لے کے گیا اور حضور کے حکم کے مطابق گیا، اور حضرت عمر فاروق نے سختی کی اور مجھے واپس لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے بھیجا تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں، عمل چھوڑ دیں گے، پھر تو اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر رہنے دو، ان کو جو خوشخبری مل گئی ہے وہی کافی ہے، باقی آگے کسی کو نہ۔ تو اب جس کو حضرت ابو ہریرہ کہتے وہ سب کے سب ان کو جنت کی خوشخبری مل جانی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ عمل جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، تو حضور نے پھر منع فرما دیا۔ اب یہاں سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیاس کیا، حضور کی موجودگی میں قیاس کیا، اور حضور نے اس کو تسلیم کر لیا، بھائی ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پہ تھا، اس دن جو بھی آتا سب کو جنت کی خوشخبری مل جاتی، اور بعض مقامات پہ ایسے ہوا بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور 6 اور صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی خوشخبری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہاں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ اعتراض کیا ہے، حضور کے کسی حکم پر، حضور کی بات پر اعتراض کرنا وہ تو کفر ہے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی،
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم فرما کے گویا قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا کہ ٹھیک ہے میری امت میں یہ چیز ہوگی کہ جب بھی کہیں ضرورت پڑے تو اہل علم جو ہیں وہ قیاس کریں گے اور قیاس کے ذریعے کسی بھی مسئلے کا حل وہ معلوم کر لیں گے۔ تو یہاں اہل محبت یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر تھا، لیکن یہ بات جو ہے یہ خاصوں والی ہے، عام لوگوں کے سامنے کرنے والی جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے والی نہیں ہے، اس کو خاص لوگوں تک جو ہے وہ محدود رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے اس کی ایک مثال اور بھی احادیث مبارکہ میں ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف کا رونما ہونا وہ ممکن ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اجماع امت یا پھر اہل علم جو ہے وہ اپنے یعنی علم کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے قیاس کر کے اس کا حل جو ہے وہ معلوم کریں گے۔ بخاری شریف اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہوا، غزوہ خندق غزوہ احزاب یہ ہے کہ جس میں تمام عرب کے لوگ، تمام قبائل مل کے ایک لشکر بن کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کوئی 10,000 کا لشکر تھا جو مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود لی، بہت بڑا گڑھا کھود لیا 2 پہاڑوں، جدھر سے حملہ متوقع تھا، ممکن تھا، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ تھی اتنی چوڑی خندق گڑھا کھود لیا کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکے اور گھوڑے کے ذریعے اور لشکر جس کو عبور نہ کر سکے۔ جب لشکر والے آئے دیکھا سامنے خندق ہے، حیران رہ گئے۔ 1 مہینے تک وہ خندق کے اس پار بیٹھے رہے اور مسلمان بھی سامنے کھڑے رہے۔ بالآخر وہ جو ہے بھاگے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے جو قبائل تھے ان میں ایک بنو قریظہ تھا، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے اندر سے ساز باز کی۔ اصل میں یہ ان یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے تمام عرب کے قبائل کو کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کر دیں گے اور ان کا خاتمہ کر دیں گے ایک ہی دفعہ۔ اب یہ سازش تو ان کی ناکام ہوگی، لیکن ان کی سازش کھل بھی گئی کہ عین جس وقت کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ جو حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جا کے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو تمہارا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، تم معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرو، اور یہ لیکن وہ انہوں نے بات ہی نہ سنی۔ وہ تو اس وقت تو اس بات میں تھے کہ ادھر سے وہ حملہ کریں گے، ادھر سے حملہ کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ لشکر بھاگ گیا اور ان کی سازش ناکام ہوگی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب ان کا بھی کلا کما ہونا چاہیے، ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص بنو قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے، تم میں سے ہر شخص بنو قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھے۔ یہ حکم مل گیا۔ ظہر کے بعد یہ حکم ہوا کہ سب نے نماز جا کے بنو قریظہ کے وہاں قبیلے کے پاس وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اب مسلمان چل پڑے، ٹولیوں کی صورت میں جا رہے ہیں۔ رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہاں پڑھنی چاہیے۔ کچھ کہتے نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے چاہے نماز قضا بھی ہو جائے۔ دوسروں نے کہا کہ دیکھو حضور کا فرمان
اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کو قضا کرنا، بلکہ مقصد تو یہ تھا کہ تیزی میں جلدی میں جانا ہے، دیر نہیں کرنی ہے۔ تو اب دو گروہ بن گئے، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے نماز پڑھ لی، انہوں نے کہا حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نماز ہی قضا کر دیں، مقصد صرف یہ تھا کہ تیزی کے ساتھ جانا ہے۔ اور دوسرے وہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ وہاں پڑھنی، ہم تو وہیں پڑھیں گے چاہے قضا بھی ہو جائے۔ اب یہی چیز ہے کہ احادیث مبارکہ، ایک ہے حدیث دانی، ایک ہے حدیث فہمی، یعنی ایک ہے حدیث پاک کا علم ہونا اور ایک اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنا۔ بعض محدثین کرام گزرے ہیں جن کا بلا شبہ بہت بلند مقام ہے حدیث دانی میں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حدیث پاک کو اگر سمجھا ہے تو سب سے زیادہ فہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، کہ جنہوں نے احادیث کی مبارکہ کی تہ میں جو مفہوم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی اس تک وہ پہنچے ہیں۔ تو اب یہاں بھی دو گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ جو ظاہری معنی پہ عمل کر رہا ہے، بھئی ہم تو نماز وہیں جا کے پڑھیں گے چاہے قضا بھی ہو جائے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ جلدی جانا ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا کریں۔ کچھ نے رستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی۔ اب وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو دونوں نے بیان کیا کہ حضور اس طرح اختلاف ہوا تھا، کچھ نے رستے میں پڑھی، کچھ نے یہاں آ کے بعد میں پڑھی۔ تو حضور نے کسی پہ ملامت نہیں کی، یعنی دونوں کو درست قرار دیا، کیونکہ انہوں نے قیاس کیا تھا، اور جو سمجھ ان کی سمجھ میں جو مفہوم فرمان رسالت کا آیا اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ تو چونکہ نیت دونوں کی درست تھی، اس لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا یہاں نماز پڑھنی ہے تم نے رستے میں کیوں نہیں پڑھ لی، اور نہ ان کو کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم نماز قضا کرو تمہیں رستے میں پڑھنی چاہیے۔ دونوں کو فرمایا کہ یہ درست ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب مجتہد کوئی عالم دین قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرے گا تو اگر اس کا اجتہاد درست ہوگا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد درست نہیں بھی ہوگا تو اجتہاد کرنے کا ثواب اس کو بہرحال ملے گا۔ تو صحابہ اکرام نے بھی قیاس کیا، اجتہاد کیا وہاں پہ، اور دونوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کیا، اور دونوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی قیاس جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور صحابہ اکرام، ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جنگ میں گئے اور سخت سردی کی رات تھی، اور ان کو غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، تیمم کیا، اور تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی تیمم تو صرف جو ہے وہ وضو کے لیے ہے، تو تم نے غسل جو ہے اور تم پانی جو ہے تمہارے پاس موجود ہے تم استعمال کر سکتے تھے، تو اب تم نے پانی کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سردی میں ٹھنڈے پانی سے اگر میں غسل کروں گا تو میرے تو موت کا خطرہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی گئی تو حضور نے ان کی تحسین فرمائی کہ ہاں یہ ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو گویا انہوں نے قیاس کیا تھا کہ اگر اتنی سردی میں بے شک ان کے پاس پانی موجود تھا اور پانی استعمال بھی کر سکتے تھے، لیکن اس ٹھنڈک کے اندر وہ ٹھنڈے پانی سے اگر غسل کرتے تو بیمار ہو جانے کا یا موت کا خطرہ تھا۔ تو یہ انہوں نے اپنے طور سے قیاس کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کسی مسئلے کا حل معلوم کرنا ہو تو قرآن پاک سے معلوم کیا جائے گا، قرآن پاک سے اگر اس مسئلے کا حل معلوم نہیں ہوتا تو پھر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا، احادیث مبارکہ کے بعد اگر وہاں سے نہیں معلوم ہوگا تو پھر اجماع امت کو دیکھا جائے گا کہ پہلے جو لوگ صالحین گزرے ہیں
انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر وہاں سے بھی معلوم نہیں ہوگا تو پھر چوتھا یہ ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ قیاس کریں گے اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس کے حل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کریں گے۔ تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ کے حکم کے تحت ہیں، اسی میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چھوڑ دو۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی کی طرف میں نے رجوع کیا۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جان سے، تمہاری ہی جنس سے اس نے تمہاری بیویاں بنائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو الگ کر کے اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو فرمایا جعل لکم، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے کو بنایا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور جانوروں میں سے، چوپایوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنائے، یعنی تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق دنیا جہان کی ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کے فائدے کے لیے۔ قرآن پاک میں شروع میں پہلے اس بارے میں آتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، سب کچھ انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کس لیے ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے۔ تو باقی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا، اور جانوروں میں سے بھی، چوپایوں میں سے بھی اس نے جوڑے تمہارے نفع کے لیے بنائے۔ یزرعکم فی، وہ اس طریقے سے تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثل و بے مثال، کوئی نہ صفات میں نہ ذات میں اس کی مثل۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ سمع یسمع سے سمیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے، سننے والا، اور بصر یبصر بصیر، اس سے دیکھنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان بھی سمیع و بصیر ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ تو انسان سمیع و بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کی اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ تو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں رب کی عطا سے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہم سنتے ہیں، اور جب نہیں چاہتا تو نہیں سن سکتے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے ہم دیکھتے ہیں، جب اس کی مشیت نہیں ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم سمیع و بصیر ہیں اس کی عطا سے، اور وہ سمیع و بصیر ہے ذاتی طور پر، اس کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود سمیع و بصیر ہے، اور ہم اگر سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو رب کی عطا سے ہیں۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کی ملکیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے یہ عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کے اختیارات اپنے محبوب کریم کو عطا فرما دیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کے اندر مختار کل بنا دیا، اپنے محبوب کو تمام اختیارات دے دیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے تو عرض کرتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ آپ رب ذوالجلال کے حبیب ہیں، جو کل جہان کا مالک ہے، اس کے آپ حبیب ہیں، اس لیے ہم آپ کو مالک کہیں گے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، تو وہ خالق کائنات جو ہے اس نے آپ کو مالک کائنات بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا کہ وہ خالق کل ہے، اس خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا نہیں ہے، جس کو چاہے وہ جتنا چاہے عطا فرمائے، اس نے اپنے محبوب کو بے حد و بے حساب عطا کیا ہے۔ تو لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وسیع کھلا رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ کسی کے رزق کا وسیع ہونا نہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہونے کی دلیل ہے، اور کسی کے رزق کا تنگ ہونا، کم ہونا، نہ یہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی مغضوب اور ناراضگی کا یہ یعنی نشانی اور دلیل بن سکتی ہے۔ یہ رزق کا زیادہ یا کم دیا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو کھلا رزق دے دیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جس کو کم دیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں کہ بعض اوقات وہ نافرمانوں کو، بلکہ اکثر اوقات نافرمانوں کو وہ کھلا دیتا ہے، ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہوتی ہے، اور جو اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں ان کے پاس کم نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کسی کو دنیا کے اندر رزق دیتا ہے، کبھی وہ رزق کی فراخی دے کے آزماتا ہے، کبھی کمی کے ساتھ آزماتا ہے کہ کس طرح رزق وسیع کرتا ہے، تو اس طرح آزماتا ہے کہ کیا یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے یا نہیں شکر کرتا ہے، کبھی تنگی دے کے کیا یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ہاں ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے، اور فلاں کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے پاس یہ ہے جو فلاں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے جو فلاں کے پاس نہیں ہے۔ جب اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اس وقت حسد کا یعنی ایک مادہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور جب نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میرے پاس فلاں بھی نعمت ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس فلاں اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اوپر والوں کو نہ دیکھا جائے بلکہ نیچے والوں کو دیکھا جائے، اور دینی اعتبار سے پھر اوپر والوں کو دیکھا جائے، نیچے والوں کو نہ دیکھا جائے۔ کیوں؟ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں نماز نہیں پڑھتا، ہم تو ذکر کی محفل میں بھی چلے جاتے ہیں، فلاں وہاں بھی نہیں جاتا، تو پھر انسان کے اندر ایک تکبر اور غرور پیدا ہوگا کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں۔ اور جب اوپر والوں کو دیکھیں گے کہ وہ یہ بھی نیک کام کرتا ہے، یہ بھی نیک کام کرتا ہے، میں یہ نہیں کرتا، وہ یہ بھی نیک کام کرتا ہے، تو پھر انسان کے اندر نیکی کا ایک اور جذبہ پیدا ہوگا، اور نیکی میں آگے بڑھنے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو نیکی ہے دین کے کاموں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا جائے تاکہ نیکی کا اور جذبہ پیدا ہو اور نیکی انسان کرے۔ نیچے والوں کو جب دیکھے گا تو پھر تکبر اور غرور پیدا ہوگا،
اور یہ چیز انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور دنیاوی اعتبار سے جب اوپر والوں کو دیکھے گا تو حسد پیدا ہوگا، اور نیچے والوں کو جب دیکھے گا تو ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ یعنی ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم جو ہے ان کو دیکھیں تاکہ ایک شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ نیکی کا ایک اور جذبہ جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔